السلام علیکم، ویلکم ٹو جبینز لائف ہیکس۔ تو دوستو، اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج چند سنہرے اصول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیدائش کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ تربیت کا سب سے پہلا اصول ہے۔ کیونکہ بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام اس کے کان میں پڑے۔ نمبر 2، والدین کا فرض ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ بچے کے ذہن میں بچپن سے ہی پاک اور پاکیزہ خیالات پروان چڑھیں۔ یہ بات تجربات سے ثابت ہے کہ بچپن کی دی ہوئی تربیت، خواہ اچھے اخلاق یا اچھے خیالات ہوں، ساری زندگی اسی کے ساتھ بچے کی شخصیت بنتی ہے۔ کسی فلاسفر کا کہنا ہے کہ اگر ایک بچے کے پہلے 5 سال بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ کس طرح تربیت کی گئی ہے، اور پھر پوری زندگی وہی تربیت اس انسان کی عکاسی کرتی ہے۔ بچپن سے ہی ظاہری صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو باطنی صفائی بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر بچہ بظاہر صاف ستھرا ہوگا تو اس کا اثر اس کے باطن پر بھی پڑے گا، کیونکہ غلاظت یا گندگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی گناہوں سے بچا رہے گا۔ اب تو یہ بات میڈیکل نے بھی ثابت کر دی ہے کہ گناہ غلاظت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اگر بچے کی نیپی یا پیمپر کا باقاعدہ خیال نہ رکھا جائے تو کھجلائے گا تو دوسری طرح کا احساس محسوس کرے گا۔ تو یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے کہ والدین کو بچوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں یہ سب سے اول نمبر پر آتا ہے۔ جو اصول تیسرے نمبر پر بتانے جا رہی ہوں وہ بچے کی خوراک یا غذا ہے۔ غذا بچے کو وقت مقررہ پر ہی دینی چاہیے۔ اس سے بچے میں عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کو دبا سکتا ہے اور اس طرح بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ چوری، لوٹ کھسوٹ وغیرہ بہت سی برائیاں خواہشات کو نہ دبانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ایسے انسان میں جذبات قابو رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ رویا تو ماں نے اسی وقت دودھ دے دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقررہ وقت پر دودھ دینا چاہیے، اور بڑے بچوں میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وقت پر کھانا دیا جائے۔ اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پر پابندی وقت کا احساس، خواہش کو دبانے کا احساس، صحت مند زندگی، مل کر کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، کیونکہ ایسے بچوں میں خود غرضی اور نفسانیت نہ ہوگی جبکہ وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ اسراف کی عادت نہ ہوگی، یعنی فضول خرچی نہیں ہوگی۔ جو بچہ ہر وقت کھانے کی چیز لیتا رہتا ہے وہ اس میں سے کچھ ضائع کرے گا اور کچھ کھائے گا، لیکن اگر وقت مقررہ پر مقررہ مقدار میں اسے کھانے کی چیز دی جائے گی تو وہ اس میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ بس اسی طرح بچے میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اسی سے خواہش کے پورا کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ لالچ کا مقابلہ کرنے کی عادت ہوگی، یعنی کہ بازار میں چلتے ہوئے بچہ ایک چیز دیکھ لیتا ہے، یہ لینی ہے، اگر اسی وقت اسے لے کر نہ دی جائے تو وہ اپنی خواہش کو دبا لے گا، اور بڑا ہونے پر کئی دفعہ دل میں پیدا شدہ لالچ کا مقابلہ کرنے کی اس کو عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر میں چیز پڑی ہو اور بچہ مانگے تو کہہ دینا چاہیے کہ کھانے کے وقت پر ملے گی۔ اس سے بھی اس میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ نفس کو دبا سکے۔ بچے کو مقررہ وقت پر غذا دینی چاہیے تاکہ اس سے میں قناعت پیدا ہو اور حرص دور ہو جائے۔ قسم قسم کی خوراک یعنی کہ گوشت، سبزیاں اور پھل دینے چاہیے، کیونکہ غذاؤں سے ہی مختلف قسم کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ بس مختلف اخلاق کے لیے مختلف غذاؤں کا دیا جانا بہت ضروری ہے۔ بچپن میں ہی گوشت کم اور سبزیاں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ گوشت ہیجان پیدا کرتا ہے اور بچپن کے زمانے میں ہیجان کم ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اور سنہرے اصول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔